نیکسٹ سوال ہے، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دین میں داخل کیا ہوا عمل دین میں بدعت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کوئی داخل کیا بھی نہیں ہے. آپ کو جھوٹ بتایا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ حضرت عمر نے داخل کیا ہے. میں نے تو آج سے 8-9 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ بالکل جھوٹ ہے، اور واضح ابو داؤد میں موجود ہے. نبی الاسلام فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم تعلیم فرماتے تھے. تراویح کی جماعت بھی کوئی بدعت نہیں ہے. نبی الاسلام نے 3 دن تک تراویح جماعت سے پڑھی، اور بعد میں آپ نے اس خدشے کی وجہ سے نہیں پڑھی کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد تو اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں تھا، وہی تو کسی پہ نازل نہیں ہونی تھی. نبی الاسلام کو یہ پسند تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن اس خدشے کی وجہ سے آپ نے کہا اپنے گھروں میں پڑھو. اور بخاری میں باقاعدہ موجود ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی حضرت ابوبکر کے دور میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ کو آگے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت عمر نے جماعت شروع کروائی ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ کئی جماعتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی تراویح کی، انہوں نے ایک امام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بجائے اپنے اپنے حافظ لے کے سائڈ پہ ہوئے ہو. نفلی نماز تھی نا، تو لوگ فرض تو سارے ایک امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اس کے بعد جس کا جتنا شوق تھا وہ اپنے قاری کو آگے کیا، ایک کونے میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا. تو حضرت عمر نے ایک امام مقرر کیا، اور وہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آلٹرنیٹیولی پڑھائیں گے، تمیم داری اور ابی بن کعب کی. تو وہ بھی تھا. اس طریقے سے جمعے کی جو دوسری اذان کی بات کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عثمان نے کوئی جمعے کی دوسری اذان شروع نہیں کروائی. بخاری میں دیکھیں، وہ ایک ہی اذان تھی، اور پیرلل میں بازار میں اذان دی جاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا، وہاں آواز جاتی نہیں تھی. مسجد کے اندر ایک ہی اذان ہوتی تھی. تو یہ بھی بالکل مسجد میں ایک اذان دیں اور ایک بازار میں دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسی کی ماڈرن فارم سپیکر کا استعمال ہے. تو صحابہ کرام نے کوئی بدعت جاری نہیں کی. خصوصاً خلفائے راشدین کے پیچھے تو ویسے نبی الاسلام کھڑے ہوئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسپیسیفکلی پولیٹیکل ڈیسیژنز کے بارے میں تھا. دین میں کسی نے کوئی بدعت جاری نہیں کی. نہ حضرت ابوبکر کو کوئی رائٹ ہے، نہ حضرت عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو کہ دین میں کوئی چیز داخل کرے. ہاں، پولیٹیکل ڈیسیژن کر سکتے ہیں، وہ آج بھی کوئی حکمران کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے. لیکن جو دین میں چیز کوئی بھی نہیں داخل کر سکتا. ایون خود نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک کہ وحی کی تائید حاصل نہ ہو. اسی لیے آپ نے بعض اوقات کوئی چیز کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اسے بدل دیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی وہ دین کا حصہ بن گئی. لیکن وہ رہا وحی کے ذریعے ہے، اس کا دین صرف اللہ بتائے گا.